کوئٹہ شہر کی خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسے فرزند کو بھی اس بلوچستان نے جنم دیا ہے جس نے 20 سال امریکہ میں گزارے، وہاں ڈاکٹر رہے، اچھی زندگی رہی، پھر اس کے بعد آئے NICVD کراچی کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہے، لیکن پتہ نہیں پھر ان کو خیال آیا کہ وہ جہاں اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ایک ہاسپٹل بنایا۔ ہاسپٹل بھی کیا بنایا آپ کو پتہ ہے، میں یہ پبلسٹی اسپتالوں کا میں ذرا زیادہ مخالف ہوں، لیکن میں جس ہاسپٹل میں بیٹھا ہوں ڈاکٹر سہیل خلجی کے ہاسپٹل میں، میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اس ہاسپٹل کو رپورٹ کروں، آپ کے ساتھ شیئر کروں، ایسے ڈاکٹر کی حوصلہ افزائی کروں جس نے امریکہ کی لگژری زندگی چھوڑی۔ وہاں ڈاکٹر کا آپ کو پتہ ہے کہ بڑا، پھر اس کے بعد بڑا اہم عہدہ کراچی میں وہ چھوڑ کے آئے، اور اس وقت بلوچستان میں کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں آریہ ہاسپٹل کمال کی بلڈنگ بنائی ہے، کمال کا میں جو دیکھ کے آیا ہوں بنایا ہے۔ تو میں مجبور ہوا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں اور یہ پوچھوں کہ ڈاکٹر صاحب کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنے بڑے پیسے یہاں لگائے اور اتنی اچھی بلڈنگ بنائی، کیا آغا خان کو مات دینے کا ارادہ؟ دیکھیں، میں ہماری پیدائش یہیں پہ ہوئی ہے، ہمارے جو ہے والد صاحب کی یہاں پہ پیدائش ہوئی ہے، تو بچپن سے ہم جو ہے سنتے آ رہے ہیں کہ جو بھی کوئی چھوٹی سی بیماری ہو آپ لے جائیں کراچی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک ہر فیملی کے ساتھ یہ ہوئے ہیں، ہماری فیملی کے ساتھ، یعنی جو میری ماں تھی کسی زمانے میں بہت بیمار ہو گئی تھی، اور ایون جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے آپ جائیں کراچی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئٹہ کے لوگ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، یہاں پہ کیوں نہیں بن سکتا؟ ہمیشہ جب بات آ جاتی ہے کہ لوگ وہ کرتے ہیں کہ اس نے حکومت نے کچھ نہیں کیا یا فلانے نے کچھ نہیں کیا، بھئی آپ نے کیا کیا یہاں کے لیے؟ تو ہم نے یہی سوچا کہ زندگی میں ایک وہ آ جاتا ہے اسٹیج کہ ہم اسی علاقے میں ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، تو کچھ ہم یہاں پہ بھی ہماری کنٹریبیوشن ہونی چاہیے۔ تو یہی ویژن کے ساتھ، اسی جو ہے اس کے ساتھ مشن کے ساتھ میں نے پھر یہ لیا تھا فیصلہ 2021 میں۔ US میں ایک اچھی زندگی تھی ایز اے کارڈیالوجسٹ، وہ چھوڑ کے ہم آ گئے واپس، اور 2 سال پھر میں NICVD میں رہا ایز اے چیف آپریٹنگ آفیسر۔ ابھی ہاسپٹل ماشاءاللہ 2 ہفتے سے ہمارا آپریشنل ہے، اس میں ہم نے OPD سٹارٹ کر لی، ہماری کوئی 40 OPDs ہیں، 35 سے 40 ڈاکٹر آ گئے ہیں آن بورڈ۔ ہماری لیب سروسز ہیں جو کہ میرے خیال میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اس کو کمپیئر کریں کسی اور شہر کے ساتھ، میں کہتا دنیا میں جو اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں، جو گائیڈ لائنز ہوتی ہے، اس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ اب بلڈنگ میں بھی جو آپ نے ایک بات کی تھی پبلسٹی کی، میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جو ہاسپٹل ہیلتھ کیئر میں ایسی پبلسٹی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو کوالٹی، جو میٹرکس ہیں، جو فائر سیفٹی میٹرکس ہیں، جو پراپر پارکنگ ہے، وہ اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے، جو کہ یہاں پہ نہیں ہے بلوچستان میں۔ لیب کے اندر جو ہم نے جدید ترین مشینری، تو یہ ایک طرح سے ہماری جو عوام کی اویئرنیس ہے کہ نارمل جو ایک اسٹینڈرڈ ہاسپٹل ہوتا کیا ہے، جو کہ انفارچونیٹلی کوئٹہ میں ہے نہیں اس وقت۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے لوگوں کو اویئر کریں کہ نارمل گائیڈ لائن کیا ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ ہاسپٹل ہوتا کیا ہے، اور لوگوں کو جو ایک پیشنٹ سینٹرک، یہ ہے کہ جو پیشنٹ کو عزت دیں، جو ایک پراپر پارکنگ سے لے کے پراپر بیٹھنے کی جگہ، پراپر باتھ روم کی جگہ، وہ چیزیں کہ جو انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، اس کو ہم زیادہ ہائی لائٹ کریں۔ تو یہ ہماری ایک ہے جستجو۔ میں چونکہ میں نے شروع میں بات کی، جی اگر آپ مجھے فالو کرتے ہیں، میں پبلسٹی بہت ہی کم کرتا ہوں، جی بہت ہی کم کرتا ہوں۔ یہ میں اس لیے آپ پہ احسان نہیں کر رہا ہوں، میں چونکہ میرے دیکھنے والوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس شہر پہ، میں ذاتی طور پہ جو میں نے بلڈنگ دیکھی ہے، جب لوگ آئیں گے میری بات کی شاید تائید کریں، اتنی مشینیں لائے ہیں۔ میں صرف عوام کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جب اتنا بڑا پیسہ لگا، اتنی مشینیں لگائی، کچھ یہ بتائیں آپ کے پاس جو مشینیں ہیں کیا وہ کس سٹینڈرڈ کے ہیں؟ دیکھیں، جو ہمارے پاس CT کی مشین ہے، CT MRI کیتھ لیب جو ہے، یہ برانڈ نیو سیمنز کی ہے، جرمن، اینڈ نو ون کین ڈینائی جرمن ٹیکنالوجی وین اٹ کمز ٹو دیز مشینز۔ دوسری جو ہماری لیب سروسز ہیں وہ سوئس کمپنی ہے راش، جو اس وقت پوری دنیا میں ایک لیڈنگ کمپنی ہے، اور وہ جو مشین ہم لائیں اس وقت پورے بلوچستان میں موجود نہیں ہے۔ اور اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جب آپ فریش سیمپل دیتے ہیں بلڈ کا، اٹ شوڈ بی ٹیسٹڈ ود ان 2 to 4 hours۔ یہ نہیں کہ انفارچونیٹلی کوئٹہ کو میں کہوں گا اٹ ہیز بیکم دا لینڈ آف کلیکشن پوائنٹس۔ آپ کو ہر گلی میں 5-6 نظر آئیں گے، لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے جب آپ بلڈ دیں گے اور
کوچوں میں یا گاڑیوں میں یا جہازوں میں 24-48 گھنٹے کے بعد اس کا رزلٹ آتا ہے، اس کی کیا ویلیڈیٹی ہوگی؟ جو ریسرچ یہ ہے کہ جو پری انالیسس ایررز ہوتے ہیں 65%. تو اگر آپ ایک زندگی کی تشخیص ہی 65% کے اس میں ایرر کے چانسز ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہی سہولت آپ کو کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر آپ کو اویلیبل ہوں. تو جو جدید ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس، اور اس میں ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اتنا بڑا پیسہ آپ نے لگایا، اتنی بڑی مشینیں. میں چونکہ میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں، جی میں نے جو مشینیں دیکھی، جو سسٹم آپ نے بنایا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئٹہ کے لوگ اس پہ وہ بھروسہ کریں گے آپ کے ہاسپٹل پہ جو آغا خان پہ کر رہے ہیں، یا جو لیاقت نیشنل؟ دیکھیں، جو بھروسہ ہوتا ہے نا، وہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا. اور جو صرف بلڈنگ سے ایک ہاسپٹل نہیں بنتا، جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں یا جہاں پہ جس طرح کی آپ لاتے ہیں مینجمنٹ لاتے ہیں، تو اگر یہی پیسہ شاید ہم دبئی میں، امریکہ میں لگاتے تھے تو اس کا ریٹرن انویسٹمنٹ زیادہ جلدی آ جاتا ہے. لیکن ہم نے اس نیت سے کیا نہیں ہے. ہمارا نیت یہ تھی کہ یہاں پہ ہیلتھ کیئر کے سٹینڈرڈز کو ہم ایلیویٹ کریں. اور مطلب بے شک اگر جو ریٹرن انویسٹمنٹ 15-20 سال کے بعد اگر اس وقت تک ہماری زندگی ہوئی، لیکن میں اس چیز پہ بڑا کانفیڈنٹ ہوں یہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے، کہ اس کے بعد اگر بلوچستان میں کوئی ہاسپٹل بنے گا، یا تو اسی سٹینڈرڈ سے یا اس سے آگے ہوگا، جو ہمیں خوشی ہوگی اگر ہمارے آنے سے لوگوں میں ہیلتھ کیئر ہاسپٹل کی جو سٹینڈرڈز ہوتی ہیں وہ جان جائیں گے، تو اوور آل بلوچستان کا ہی فائدہ ہوگا. اور پھر زندگی میں آپ جو ہے نا، ہر چیز بزنس نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے سوشل اپلفٹنگ. اب اس وقت ہمارے پاس جو یہاں کے بچے آ رہے ہیں، جو یہ ہمارے ساتھ ٹرین ہو رہے ہیں، ایک پراپر سسٹم میں کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہوگا لیب میں ہمارے پاس کراچی سے سٹاف آئے ہیں جو ہمارے لوکل لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں. ہمارے او ٹی مینیجر، ہمارے نرس مینیجر، ہمارے ڈائریکٹر آف آپریشن دوسرے شہروں سے آئے ہیں. تو الٹیمیٹلی فائدہ ہماری عوام کا ہوگا. یہاں پہ ان کی جو سٹینڈرڈ ہوتی ہے، ان کی ایجوکیشن کی، ان کی ورکنگ انوائرمنٹ کی، وہ سٹینڈرڈ اوپر ہو جائے گا. ہم یہ کہہ سکیں گے کہ کوئٹہ میں نیشنل سطح کا ایک ہاسپٹل ہے جو کہ آغا خان کے مقابلے کا ہے، لیاقت نیشنل کا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو ہم نے یہاں پہ گائیڈ لائن فالو کی ہیں، ہم نے نیشنل نہیں، وہ انٹرنیشنل گائیڈ لائنس فالو کی ہیں. اچھا، انٹرنیشنل؟ جی بالکل. اور جو اس وقت 2023-24 میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اب ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے واٹ از دا پاور آف سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی. ہم نے پورے ہاسپٹل کو ڈیجیٹائز کیا ہوا ہے. یعنی ہمارے پاس ہفتہ پہلے امریکہ سے ڈاکٹر آئے تھے، وہ چاہتے تھے ہماری ہسٹو پیتھولوجی میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لے آئے. ہم انشاءاللہ فیوچر میں ایسے بھی ڈیجیٹل سکین لائیں گے کہ سکین سلائیڈز یہاں پہ ہوں گی، ان کی ریڈنگ ہوگی کولوراڈو میں. تو جو ڈیجیٹل جو ٹیکنالوجی ہے، اس نے جو سطح ہموار کر دی ہے. ناؤ وی کین کمپیٹ ناٹ اونلی ود ہاسپٹلز ان کراچی، اسلام آباد، بٹ مے بی ایز گڈ ایز ان دا یو ایس. میرا نام حارث ہے. میرا تقریباً 17 سال کا لیبارٹری مینجمنٹ کے ساتھ ایکسپیرینس ہے. اس سے پہلے میرا ایکسپیرینس ضیاء الدین ہاسپٹل، لیاقت نیشنل ہاسپٹل، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈس ہاسپٹل اور دبئی کا بھی ہے. دبئی میں تقریباً 7 سال کام کر چکا ہوں. اس کے بعد میں نے انڈس ہاسپٹل کے اندر لیبارٹریز کے اندر بہت ساری چیزوں کی پروویژن دی تھی. یہاں پہ آنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کا جو پورا ایک پروونس ہے، یہاں پہ بہت سارے ہمارے پاس لیبارٹری پوائنٹ آف ویو سے بہت بیک ورڈس ہے. یہاں پہ ہمیں وہ ٹیسٹنگ بھی اویلیبل نہیں ہے جو کہ جس کے لیے یہاں کے پیشنٹس کو کراچی بھیجا جاتا ہے یا ان کے سیمپلس کو کراچی بھیجا جاتا ہے. یہ جو ہمارا آریہ ہاسپٹل ہے، اس نے ایک بہت اچھی فیسلٹی پرووائڈ کی ہے، نہ صرف کوئٹہ کے بلکہ پورے بلوچستان کے لوگوں کے لیے، کہ ان کو ان کے بالکل پروونس کے اندر ہی تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، جو کہ کلینکل سائٹ پہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل کیمسٹری کے سائٹ کے اوپر بھی. یہ ہمارے پاس جو ہے کوباس پیور اس کا انٹیگریشن ہے. اس کی ہمارے پاس 2 ایکوپمنٹ اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں. ایک ہمارے پاس جو یہ ہے، یہ ہمارے پاس جو روٹین کیمسٹری کی ٹیسٹنگ ہے اس کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو اسپیشل کیمسٹری کی انٹیگریشن ہے وہ ساتھ میں دی ہوئی ہے. تو ہمارے پاس ایک ہی سیمپل سے ہم بیک وقت 2 ڈفرنٹ ٹیسٹ ہم رن کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس میکس ایک نئی ٹیکنالوجی، نئی مشین آئی ہوئی جو کہ پورے بلوچستان میں کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا. اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. یہ صرف آپ کو بڑے بڑے ہاسپٹل میں کراچی، اسلام آباد، جیسے کہ آغا خان، شفا انٹرنیشنل، اس طرح کے بڑے بڑے ہاسپٹل، کیونکہ یہ عام ہاسپٹل کی بس کی بات نہیں ہے. اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ اس میں پیشنٹ کی سیمپل جو ہی ہمارے پاس موصول ہو جاتی ہے، اس پہ ٹیگ لگ جاتے ہیں. بس یہی کام ہے. اور یہ ٹیگ بھی آٹومیٹکلی جو ڈاکٹر نے ٹیسٹ ایڈوائز کیا ہوا ہے
वहाँ से जो कोड जनरेट होता है इसमें सिर्फ रखने का हमारा काम है, रख लेते हैं, ऑटोमेटिकली ये परफॉर्म कर लेता है। उसके बाद सिस्टम में ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जाता है, वहाँ से सिर्फ वेरीफाइड होकर डायरेक्ट डॉक्टर साहब के पास भी स्क्रीन पे नज़र आ जाता है कि टेस्ट परफॉर्म हो गया, और पेशेंट को भी थ्रू व्हाट्सएप हो जाता है।